اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ کہے کہ میں اس اللہ سے بخشش مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور نگراں ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ اس نے جہاد سے بھاگنے کا گناہ نہ کیا ہو۔ ابو داؤد، ترمذی، حاکم۔ امام حاکم نے کہا یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ فائدہ: بخاری اور مسلم کی شرط پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی راویوں سے ہو اور اس میں ان شرطوں کا بھی دھیان رکھا گیا ہو جو امام بخاری اور امام مسلم نے دھیان میں رکھی ہیں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کا یہ کہنا سید الاستغفار یعنی استغفار کا سردار ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں جہاں تک طاقت رکھتا ہوں تیرے وعدوں اور عہدوں پر قائم ہوں، اور میں اپنے کیے ہوئے عمل کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کی ہیں، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ جو شخص یہ کلمات استغفار دن میں دل کے یقین کے ساتھ پڑھے اور شام ہونے سے پہلے اسے موت آ جائے تو وہ جنتی ہے، اور جو اسے یقین کے ساتھ رات کو پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے اس پر موت واقع ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ بخاری۔ فائدہ: اس میں استغفار کے کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں، جیسے اللہ کی ذات و صفات پر کامل بھروسہ اور یقین، اللہ کی نعمتوں کا اقرار اور اعتراف، اور اس کے مقابلے میں اپنی کوتاہیوں کا اعتراف، اور بارگاہ الہی میں بے بسی ظاہر کرنا وغیرہ۔ یہ دعا ان تمام باتوں کو سمیٹے ہوئے ہے، اس لیے اس استغفار کو سید الاستغفار قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفار فرماتے اور یہ دعا پڑھتے کہ یا اللہ، تو سلام ہے اور سلامتی تیری ہی طرف سے ملتی ہے، اے عزت و جلالت کے مالک، تو بڑی برکتوں والا ہے۔ امام اوزائی حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، آپ فرماتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ مسلم شریف۔ فائدہ: سلام پھیرنے کے فوراً بعد یہ دعا پڑھنا مسنون عمل ہے۔ اس مسنون دعا کو چھوڑ کر لا الہ الا اللہ کا ورد یا صلاۃ و سلام وغیرہ پڑھنا، اور وہ بھی اونچی آواز میں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ اسی کو بدعت کہا جاتا ہے، جس میں ثواب کی بجائے سخت گناہ ہے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے جس کا نتیجہ جہنم ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔